السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا اللهم رب زدني فهما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نہ تھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا نہ تھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر ایک نے ایک دن ٹر جانا ہر ایک نے ایک دن ٹر جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا او جڑے پھل سویرے کھڑتے نے سب شام نو مرجا جاندے جڑے پھل سویرے کھڑتے نے سب شام نو مرجا جاندے اے دعوے تیرے سب بندیا ایک پل وچ روند مٹا جاندے تو رب دلے نا بندیا تو رب دلے نا بندیا ہر شان ایک دن ٹر جانا ایک رہنا رب دانا بندیا نہ دھوپ رہنی نہ شاں بندیا او جڑے پھل سویرے کھڑتے نے سب شام نو مرجا جاندے اے بات دعوے سب بندیا ایک پل وچ روند مکا جاندے تو مینوں مار مکا بندیا تو مینوں مار مکا بندیا ہر شان
ایک دن ٹر جانا ایک رہن رب دا نا بندیا نا دھپ رہنی نا چا بندیا اج مٹی پیرا تھلے گئے کل مٹی ہیٹھا تو ہونا اج مٹی پیرا تھلے گئے کل مٹی ہیٹھا تو ہونا او جد پتہ ہے سب نے ٹر جانا جد پتہ ہے سب نے ٹر جانا پھر قاتل ہی رونا دونا اٹھی گدیاں قبراں تنو اٹھی گدیاں قبراں بندیا ہر شے نے ایک دن ٹر جانا ہر شے نے ایک دن ٹر جانا ایک رہن رب دا نا بندیا نا دھپ رہنی نا چا بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا نا دھپ رہنی نا چا بندیا ہر ایک نے ایک دن ٹر جانا ایک رہن رب دا نا بندیا نا دھپ رہنی نا چا بندیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے جو ساری کائنات دا خالق و مالک گنج بخش داتا لجپال علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید جو سن تو اکلا اور عبد تک اس اکیلے حکمران دے حکمرانی رہے گی درود و سلام لا تعداد بے شمار بے حد و حساب امام الانبیاء امام الاتقیاء منبع رشد و ہدا خیر البراء صدر العلا شمس الزغار امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے پہنچا دیں تو بات درد دل نہ دعا گئے کہ جس مقام تے اولیاء اللہ رب العالمین دے پیارے برگزیدہ بندے لیٹے دے اللہ پاک انہاں تے اپنی رحمت دی برکھا برسائے آمین ثم آمین دوستو بزرگو عزیز بھائی قابل صد احترام پردہ نشین اسلامی روحانی معززات مقربات ماؤں بہنوں میں ادنا جہاں طالب علم ہوں دی حیثیت نال آج دے خطبہ جمعہ دا جو عنوان جو ٹاپک جو موضوع بیان کرنا چاہنا او غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسو میرے حضور کے اکھ دے وچوں انسو نکلنا ایک انسان دی فطرت دے اندر ہے اکھ وچوں جو نکلنا انسو نکلنا ایک فطرت دی چیز ہے انسو انبیاء کرام دی اکھاں وچوں بھی نکلے انسو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی اکھاں وچوں بھی نکلے انسو اولیاء کرام اللہ دے ولیاں دی اکھاں وچوں بھی نکلے انسان دی اکھ وچوں انسو کدی غم دی پریشانی دی وجہ تو نکلدا ہے اور کدی انسان دی اکھ وچوں جو انسو خوشی دی وجہ تو بھی آ جاتا ہے کئی رات نو رو کے سوندے
اور کئی صبح اٹھ کے مالک دے کے گڑ گڑان دے دے دون دے دے اکھا بچو آنسو بہا دے کوئی ماپیاں کی جدائی میں چروندہ کوئی اولاد کی جدائی میں آنسو بہاتا کوئی بیماری دی وجہ تو آنسو بہاتا ہے لیکن ماپیاں دا اولاد واسطے تڑپنا تے رونا ایک عجیب رونا ہے کئی اولاد نہ ہون دی وجہ تو رو رہے اور کئی ماپے اولادہ دی نافرمانی دی وجہ تو رو رہے کئی ماپیاں دی اکھا وچوں آنسو اولاد دیا پریشانیاں غم ویک کے آ جاندے دے اور کئی ماپے اس وجہ تو روتے نے آنسو بہاندے نے کہ اولاد انہاں کی خدمت نہیں کرتے یعنی آنکھ وچوں آنسو بہانا آنکھ وچوں آنسو آنا ایک فطرتی چیز ہے ہر آنسو کی نوعیت وکھری وکھری ہے تو میں انشاءاللہ الرحمن اس مختصر وقت اندر آمینہ بنت یتیم حسن حسین دے نانا جان فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دے بابا جان میرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دے او گوشے بیان کرنا چاہنا او کڑیاں تے لمحات بیان کرنا چاہنا جنہ کڑیاں دے اندر جنہ زندگی دے گوشیاں دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھا میں چوان سے نکلے اور وہ زندگی دے سے دکھ بری داستان سونے پیغمبر دے دکھا والے لمحات پیارے پیغمبر دی پریشانی والے لمحات میں انشاءاللہ تسا احباب دے گوش گزار کرا گا مکمل نبی پاک دے وہ گوش زندگی دے بیان نہیں ہو سکتے لیکن چند ایک اہم واقعات جنتے نبی پاک ساروں کتار ہوئے کھول کے نبی پاک نے اپنی اکھا جو انجو بہائے نے آو اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بارے اللہ دا قرآن کی اعلان فرما رہے آئے اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ نبی پاک دا نام ہے محبت نال تڑپ کے درود پاک پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نازل ہویا اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا میرے تے تیرے پیارے مرشد رو میرے تے تیرے واسطے نمونہ تے ایڈیل بنایا ہے کیڑا تو کیڑی پریشانی ہے جیڑی پریشانی میرے تے تیرے پاک پیغمبر دی زندگی میں چلی آئی ہے اور ویسے بھی اللہ پاک کا قانون تے دستور ہے اللہ پاک اپنے بندے نو غم دے کے پریشانیاں دے کے آسمان دائے اے خالق کائنات کا قرآن اعلان فرما رہا ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون
کا تے سکھاں دا گلدستہ ہے تے ساری زندگی سکھاں دے اندر گزر جائے خوشیاں دے اندر گزر جائے پھر دکھ تے پریشانی دی قدر نہیں رہتی ہے دکھ نہ آئے پریشانی نہ آئے سکھاں دی قدر نہیں رہتی ہے اس واسطے انسان دی زندگی جڑی ہے دکھاں تے سکھاں دا گلدستہ ہے اللہ پاک فرماتے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اللہ پاک فرماتے نے میرے بندے ہو میں تمہیں ضرور آزماواں گا من الخوف دشمن کا ڈر دے کے والجوع بھوک تے پیاس دے کے ونقص من الاموال والانفس والثمرات فرماتے نے میں رزق دی کمی دے کے آزماواں گا چنگا بھلا کاروبار چلتا چلتا ٹھپ ہو جاتا ہے اللہ پاک دی میرے کو آزمائش آ جاتی ہے اللہ پاک فرماتے نے میں تانوں بھلا دی کمی دے کے آزماواں گا والانفس والثمرات اللہ پاک فرماتے نے میں تانوں جاناں دی کمی دے کے آزماواں گا اے میری آزمائشاں نے جتنا کو کسی دا ایمان ہوندا ہے اونی آزمائش بھی بڑھ جاتی ہے اللہ پاک فرماتے نے میں جاننا دی کمی دے کے آزماواں گا کدی ماپیاں کو اولاداں کو لواں گا کدی اولاداں کو ماپے کو لواں گا کدی ویراں کو ویر کو لواں گا اے سوال رحمان دے فیصلے نے اللہ پاک فرماتے نے الذین اذا اصابتهم مصیبہ تے جڑے اللہ والے ہویا کرتے نے اللہ پاک تے یقین رکھن والے ہویا کرتے نے جدوں بھی انہاں نوں کوئی دکھ پہنچدا ہے جدوں بھی انہاں نوں کوئی مصیبت پہنچدی ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اللہ دے قلے تے شکوے نہیں آندے او اللہ دی رضا تے راضی رہن والے ہوندے نے الصبر عند صدمۃ الاولا ادھر صدمہ آندا ہے ادھر پریشانی آندی ہے ادھر غم آندا ہے او صبر کر کے دکھا دیندے نے او کام کردے نے جو شریعت اندر موجود ہے او طریقہ اختیار کرتے نے جو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے آواز میرے جمعہ دا موضوع جڑی ہے رسول اللہ کے آنسو میرے حضور کے کیڑا مقام ہے جتھے میرے آقا دی اکھاں بھی ٹھل پئیاں جتھے میرے آقا بھی اپنی اکھاں دی کنٹرول نہ کر سکے میرے آقا دی اکھاں وچ بھی جو جاری ہو گئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر جو بھی مدینے تو مکے دا سفر کرتے ہیں میرے پاک پیغمبر اس رستے دا انتخاب کرتے ہیں جتھے ابواب نامی مقام ابواب نامی گاؤں آندہ ہے ایک دفعہ اندی ہویا نا میرے پاک پیغمبر اپنے شیعہ نال لے کے جا رہے ہیں وہی رستہ اختیار کیتا ہے جدو اس میدان اندر پہنچے نے اس شہرائی میدان ریت دے ڈھیلے سے جگہ تے موجود نے اے لوگوں دنیا والے ہو یہ جگہ او جگائے شراب و سرارے ابوادا او مقام ہے جنہیں میرے پیغمبر نو یتیم ہوندے ویکھے آئے میرے آقا ابواد مقام تے پہنچے آقا فرماتے نے میرے پیارے صحابہ ادھر ٹھہر جاؤ میرے آقا علیہ السلام ایک ڈھیلے تے چڑھ جاتے نے ابوا اس مقام تے چھوٹا جیا قصبہ ہے چھوٹا جیا پنڈ نال او دا نام ابوا ہے تے نال میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ محترمہ دی قبر پاکے میرے آقا سے آبادہ لو اٹھے آپ اس ٹیلے دی طرف چلے اور جا کے ہاتھ اٹھا لے
سونے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے پہلے رب کو اجازت نہیں عرشاں والیا اجازت ہون تے میں اپنی ماں واسطے دعا فرما دے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ انسو میرے حضور کے کیڑا کیڑا مقام ہے جتھے میری آقا دی اکھاں برسیاں نے میرے آقا دعا فرما رہے نے تے میرے پیغمبر ساروں کے دار روئی جا رہے ہیں ساروں کے دار روئی جا رہے ہیں روندے میرے پاک پیغمبر دی داڑھی مبارک آنسواں دے نال تار ہو جاندی ہے تے میرے نبی دے یار بھی میرے آقا دے قریب آ کے کھڑے ہو جاندے ہیں ایک لمبی دعا میرے آقا نے فرمائی ہے اور ساری دعا دے اندر روئی جا رہے ہیں آنسو بہائی جا رہے ہیں ادھروں میرے آقا نے دعا مکمل کی دی ہے تے نبی پاک دا ایک پروانہ بولے آئے ہے بول کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیڑا مقدر والا ہے ایک کیڑا نصیب والا ہے ایک کیڑا توڑا ایڈا پیارا ہے جتے واسطے تسا اتنا رو کے دعا کی دیا نے آج تے تسا سانو بھی روا دیتا ہے نبی دا دکھ وے کے صحابہ کولوں کیڑا رہیا جاندا ہے جڑا پیغمبر اپنی امت دا دکھ برداشت نہیں کر سکدا صحابہ بھی رو رہے نے میرا نبی بھی رو رہے آئے ان صحابی دے سوال تے میرے آقا نے جواب دیتا ہے آقا فرماتے نے اس سوال کرنے والے اے میری ماں آمنہ دی قبر ہے کی دی قبر ہے اے میری ماں آمنہ دی قبر ہے میرے آقا فرماتے نے میرے والد محترم عبداللہ دے میری پیدائش تو پہلے ہی جدائیاں دے چکے سن پہلے ہی وفات جمع چکے سن اور 6 سال دی میری عمر ہوئی نا میرے پاک پیغمبر دے والد محترم جناب عبداللہ تجارت دی غرض نال شمال دے اندر گئے نے اوتے ہی فوت ہو گئے نے تے اوتے ہی قبر بن گئی ہے تے ماں آمنہ جدو پتر 6 سال دا ہو گیا ہے چلن پھرن دے قابل ہو گیا ہے دل کیتا ہے اپنے پتر نو اے دے باپ دی قبر تے لے جاواں اے دے باپ دی زیارت تے نہیں کر سکیا اپنے باپ دا مکڑا تے نہیں تک سکیا کیوں نہ میں انہوں دے باپ دی قبر دی زیارت کروا لے آواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امہ جان امہ جی آمنہ میرے آقا فرماتے نے میری ماں منو لے کے نکلی ہے میرے باپ دی قبران دی زیارتہ کی دیا نے تے نال خاتمہ ایمن موجود ہے واپسی دا سفر کیتا ہے اس ابوہار دے مقام تے پہنچیا میرے آقا جانے روئی جا رہے ہیں آنسو میرے حضور کے ہے میرے آقا دیا کنچو زاروں کے دار جو جاری نے آقا فرماتے نے میری والدہ محترمہ دی طبیعت خراب ہو جاتی ہے میں تے بڑا علاج کی تائے بڑیا کوشش کی دیا نے لیکن وہ فیصلے جڑے ہاروں تے ہی واقعہ ہو کے رہتے نے کل نفس ذائقۃ الموت وکل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام میرے آقا فرماتے نے میری والدہ محترمہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے تے میری ماں نے جات اٹھائے نے عرشاں والے مولا میرے پتر دا باپ تے پہلے تو واپس لے آئے میں نو ماں والا پیار بھی دینا سی تے باپ والا پیار بھی دینا سی تے نال منو وصیتاں تے نصیحتاں کر دیا نے بندے نو پتہ لگ جاتا ہے جدو طبیعت بہتر نہ ہو سکی اثرات آ جاتے نے ہن اماں آمنہ نے ہاتھ اٹھائے نے تے اپنے بیٹے دی لمبی بندیاں دعاواں کر رہی آنے اوے مکہ دور تے دور مدینہ
مکہ دور تے دور مدینہ تے خشاں خبر نہ کوئی وچ پردیش مقدر والی اج بات برابر ہوئی ویکھنا سا نصیب نہ ہویا تیرا بخت بلند ستارہ ویکھنا گیا تیری سونی صورت تیرا باپ پیارا نالے کو دعا فرما دیا نے شالا عمر تیری وچ برکت ہووے اوے عمر تیری وچ برکت ہووے تے بہت دعا فرمائی پہلے ٹر گیا بابل تیرا لے اج ٹر چلیے مائی میرے بال میرے آقا فرماتے ہیں میری اماں جان نے آخری ہچکی لئی ہے تے کل نفس ذائقۃ الموت وکل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام میرے آقا فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ اے وہ جگہ ابواد مقام او مقام ہے جنہیں سب تو پہلے سے جگہ نے میں محمد نو یتیم ہوندے ویکھے آئے ہیں پھر قرآن نے بھی میرے آقا دی یتیمیاں دا ذکر کیتا ہے الم یجدک یتیما فآوا الم یجدک یتیما فآوا انسو میرے حضور کے ہے ٹکڑے میرے حضور کے ہے غم میرے حضور دے ہے پریشانیاں میرے حضور دیا وہ کیڑے کیڑے مقام نے ہے جتے میرے آقا ساروں کے دار ہوئے نے ہے اکھا وچھو میرے آقا نے انسو بہائی نے ہے ادھر احد میدان ہے احد میدان دی اندر نبی پاک دے جند یار شہید ہو گئے نے ان شہداء دی اندر نبی پاک دا چاچا سیدنا حضرت امیر حمزہ صاحب قیاد رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو جاتے ہیں صحابہ نے میرے آقا نو دسیا آئے آقا دی جنگ ختم ہوئی نا فنا صحابی شہید ہو گئے نے نال توڑے چاچا حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہو گئے نے رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر فرماتے نے میرے پیارے صحابہ آؤ نا انہا میتہ لاشا دا معائنہ کریے میرے آقا انہا میتہ لاشا دا معائنہ کر رہے ہیں ویکھ دے جا رہے ہیں تک دے جا رہے ہیں میرے آقا فرماتے نے میرے چاچا دی لاش دے نظر نہیں آ رہی ہے آقا جی فلان جگہ تے توڑا چاچا بے لیٹھے ہوئے آئے ہیں لیکن کافرہ بیمانہ نے بڑا شرم کیتا ہے بڑیاں زیادتیاں کی دیا نے انہاں دی لاش دا مشرہ کر دیتا گیا ہے انہاں دا انگ انگ کٹ دیتا گیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ میں اپنے چاچا جان دی زیارت کرنا چاہنا وا میں اپنے چاچا جان دی لاش تے جانا چاہنا وا میرے آقا تشریف لے گئے اچانک میرے آقا دی نظرہ جڑیا نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ صاحب قیاد رضی اللہ تعالی عنہ تے پیا سونے پیغمبر نے اپنے چاچے والے ویکھیا تے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پاؤں دی انگلیاں کٹیاں ہویاں نے پاؤں دی انگلیاں ہی بس نہیں ہتھاں ول تک آئے تے ہتھاں دی انگلیاں بھی کٹیاں ہویاں نے تے چہرے والے ویکھے آئے اے نک بھی کٹیا ہویا ہے اے کان بھی کٹے ہوئے نے تے اینا بیمانہ نے تلوارہ مار مار کے اے اکھاں بھی نکالیا نے
اے جڑا دل بھی نکالیا ہے ساری لاش دا مشتہ کر دیتا گیا ہے میرے آقا نے ایک نظر تک کے ہٹا لی ہے پیارے پیغمبر دی اکھا چھزاروں کے دارم سو جاری ہو گئے ہیں میرے آقا رو کے آندے نے وہ میرے سیابہ انہوں بتائے اللہ میرا چاچا نہیں سی اتنال میرے تھوڑے تیرے رشتے مجوسن ہے میرے آقا کو پریشانی چھڑیے گوارا نہ ہوئی ہے تو آنسو میرے حضور کے دکھڑے میرے حضور دے غم میرے حضور دے اے لوگوں دنیا والے ہو اے ہمیں گلہ نہیں ہے بابا دے رب دی قسم ہے کیڑا توکھے کیڑا غم میں ہے کیڑی پریشانی ہے جڑی اللہ دی طرف محمد رسول اللہ کو نہیں آئی میرے آقا فرماتے نے میرے پیارے صحابہ ایک اللہ میرا چاچا نہیں جس دائی دا دودھ میں پیتا ہے اس دائی دا دودھ میرے حمزہ نے پیتا ہے اے میرے دودھ دے بھی پرانے تے نال میرے آقا فرماتے نے اسلام والا بھی رشتہ ہے میرے سکے چاچا بھی نے تے میں اپنے باپ دا مکھڑا نہیں تکیا میں نو دسن والیا دسی آئے تیرے چاچے حمزہ دا چہرہ تیرے باپ نال مل دائے میں اپنے چاچے دا چہرہ تک کے اپنے باپ دی لذت حاصل کر لیتا انہا غمت انہی پریشانی ہے میرے آقا دے اکھا جزاروں کے دارن سجاری دے تنال کی کہہ رہے نے انہا للہی و انہا الیہی راجعون آج دوبارہ باپ دی جدائی دا غم تازہ ہو گیا ہے باپ دی جدائی دے دکھڑے تازہ ہو گئے ہیں اولادہ والے جانتے ہو نا جدو ماپے ٹر جانتے نے اولادہ کھڑے رہ کی جانتا ہے جدو ماپے آندہ سایہ اٹھ جانتا ہے وہ تو پتہ لگتا ہے ماپے آندھی قدر کی ہے وہ تو پتہ لگتا ہے انہا بڑھے بزرگاں دیا برکتہ کی نے اے باپ اولاد دا رشتہ وکرا ہوندائے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندائے اے باپ اولاد دا رشتہ وکرا ہوندائے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندائے کنڈتے تھاپی مار تلیر بنا دیندہ کنڈتے تھاپی مار تلیر بنا دیندہ آپ تکے کھا کے پتر پڑھا دیندہ دسو کھا باپ ورگا حوصلہ کندائے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندائے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندائے او چیتے آندیاں جد وفاواں باپ دیاں نکلن اترو بیخ کے راواں باپ دیا او چیتے آندیاں جد وفاواں باپ دیاں نکلن اترو بیخ کے راواں باپ دیا غصے وچ بھی باپ محبتاں کردائے دھپا چھاواں سردیاں سب کچھ جھردائے سنگنے رخ دے
اتھرو ویخ کے راواں باپ دیاں اے باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے کدی بھی ڈگن دیندا نہیں اے باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے کدی بھی ڈگن دیندا کڈ نہیں لگن دیندیاں کڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں کڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں نکلن اتھرو ویکھ کے راواں باپ دیاں کل نفس ذائقۃ الموت وکل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام میرے آقا فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ آنسو میرے حضور کے ٹکڑے میرے حضور کے میرے آقا فرماتے ہیں میرے یاروں تے متروں میرے سجنوں تے بیلیوں تو پتہ ہے میرے حمزہ دا میروں کتنا دکھ تے پریشانی ہے امیر حمزہ اللہ میرا چاچا نہیں سی ایڈا چہرہ میرے باپ نہ ملیا کرتا سی جب میرے باپ دیا یاداں دیا میں اپنے چاچا میرے حمزہ دا چہرہ تھک لیتا ایتھے میرے آقا سارے کتار ہوئے نے لوگوں نبی پاک دی زندگی دے بڑے ایسے حصے نے جتھے میرے آقا راج کے روئے نے میرے آقا ساروں کتار ہوئے نے میرے آقا دی اکھا جو ساروں کتار آنسو نکلے نے پتہ ہے نہ جان دیو جنہ بندہ قیمتی ہوندہ ہے انہی دی اکھ قیمتی ہوندی ہے جنہی اکھ قیمتی ہوندی ہے وہ دی اکھ وچوں نکل والا آنسو بھی ہونا ہی قیمتی ہوندہ ہے میرے آقا پوری کائنات نہ لو اللہ میرے آقا پوری کائنات نہ لو افضل و بہتر نے کہ میرے آقا دی آنکھ میں پوری کائنات نہ لو اللہ ہے پھر میرے آقا دی آنکھ میں چھوڑ نکل والا آنسو بھی پوری کائنات دے آنسو نہ لو اللہ ہے وہ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپ دے گئے کسی کا عمر پر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے کتے میرے آقا اپنی امت دے خامند روئے رہے شہبہ بیان کرتے ہیں ایک دن آقا علیہ السلام رات دی تہجد دا ٹائم ہے میرے آقا قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں قرآن دی تلاوت کر دیا میرے پاک پیغمبر قرآن دی سائل تے پہنچے ہیں فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ میرے آقا بار بار قرآن دی سائل کو تلاوت فرما رہے ہیں فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ میرے آقا پڑھی جا رہے ہیں تے روئی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں تے اکھا وچوں آنسو بہائی جا رہے ہیں میرے پیغمبر دی اکھا وچوں آنسو نکلے ہیں جو میرے حضور کے آنسو میرے حضور کے ٹکڑے میرے حضور کے اللہ پاک نے آسمان سے جبرائیل نو بھیجے آئے اے جبرائیل جلدی جا میرے پیغمبر نو پوچھ کیڑا کام پہنچے آئے کیڑا دکھ پہنچے آئے میرے آقا علیہ السلام قرآن دیا تلاوت کر رہے ہیں تے غم امت دا لگے آئے پریشانی امت دی لگی ہے ترجمان دا تے طرف جاندے ہیں قرآن کی کہہ رہے آئے وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ اللہ سنیا بندے تے تیرے ہی نے اگر تو چاہے تے سزا دے دے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اللہ بندے تے تیرے نے تو چاہے تے انہوں معاف فرما دے اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان
نے اینا میرے پیغمبر امت دا غم ہے سونے پیغمبر امت دے غم دے اندر آنسو بہا رہے گیا اللہ پاک نو بھی کہنا پہ گیا اے میرے سونے پیغمبر جی غم نہ کیجئے پریشان نہیں ہونا سانو رزیقا سانو رزیقا سانو رزیقا میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا تھوڑی امت دے معاملے دے اندر میں تو راضی تے خوش کر دے نبی پاک دا بیٹا ابراہیم فوت ہویا بچپن دے اندر اللہ نے میرے نبی نو 3 بیٹے دیتے دے واپس لے لے بیٹیاں جوان بھی ہویاں تے شادیاں بھی ہویاں نے اے ابراہیم میرے نبی دے ہتھاں مبارکہ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر کدی اپنے بیٹے والے ویکھدے رہیا پتہ ہے نہ جدوں ماپیاں کولوں بیٹے جدا ہو جاندے نے ماپیاں دے غم دل دے جڑا تیرے غم نال چور ہو جاندا ہے اللہ پاک نے فطرت دی محبت اولاد دی تے ماپیاں دی رکھی ہے میرے آقا کا بیٹا آپ نے ہتھاں مبارکاں دے اندر میرے آقا کدی آسمان والے ویکھدے نے کدی اپنے پیارے بیٹے ابراہیم والے ویکھدے نے اکھاں چوں ساروں کے دار آنسو جاری نے آنسو میرے حضور کے ٹکڑے میرے حضور کے ہم میرے حضور کے میرے آقا روئی جا رہے نے صحابہ نے سنیا اج تو پہلے تے تسی سانو سبق دی تلقین کرن والے سانو سبق دی آواز نصیحت کرن والے اج تے تسی خود رو پئے ہو اج خود روئی جا رہے ہو سارے بندہ روئی جا رہے ہو میرے آقا فرماتے ہیں القلب یحزن والعین تدمع القلب یحزن والعین تدمع میرے یارو تے میرے بھلیو میرے صحابہ اینا اکھاں تے کنٹرول نہیں ہو سکتا اے بے صبری نہیں اکھاں وچوں آنسو آنا صبر دی علامت ہے معاملہ کرنا بے صبری ہوندا ہے اکھاں تے کسے دا کنٹرول نہیں ہوندا جدوں دل غم زدہ ہوندا ہے بفراقی ابراہیم میرے آقا فرماتے نے میرے پیارے صحابہ میرے بیٹے دی جدائی میرے کولوں برداشت نہیں ہو رہی ہے بیٹے دی جدائی وچ بیٹا بیو کہ دنیا تو جا چکی آئی ہے القلب یحزن میرا دل غم زدائے بیٹے دی جدائی دی وجہ تو میری آنکھوں وچوں آنسو جاری ہو رہے تے میرے آقا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون تے قرآن دا بھی فیصلہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون